CBI کی اسپیشل کورٹ نے بابری مسجد کے ورڈکٹ کے سلسلے میں ایک نیا فیصلہ دیا ہے. جو اس کے جو ملزمان تھے، جتنے بھی جو مسجد کو توڑنے میں موجود تھے، سرگرم تھے، ان تمام کو ثبوتوں کے ابھاؤ کے چلتے تمام کو بری کر دیا ہے. اس سے قبل بھی کچھ ایک سال بھی نہیں ہوا ہے، ایک فیصلہ اور آیا تھا اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ ڈیمولیشن کو ایک برا ایکٹ بتایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مجرمانہ ایک کوشش تھی اور اس کو کنڈم کیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ فیصلہ اور ان تمام ملزمین کو جو باقاعدہ ویڈیو میں موجود تھے، جن کو دنیا نے دیکھا تھا، ان تمام کو آج ثبوتوں کے ابھاؤ کی وجہ سے باعزت بری کر دیا جاتا ہے. جماعت اسلامی ہند کے امیر پریسیڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں، سید سعادت اللہ حسینی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ریپیوٹڈ جماعت کے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کے امیر ہیں، پریسیڈنٹ ہیں. یہ ورڈکٹ آتا ہے ایسے جمہوری ملک میں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب ایسے فیصلوں کے بارے میں؟ اسٹیٹمنٹ فوری ایشو کیا ہے اور اس میں یہی بات کہی ہے کہ یہ بہت ہی مایوس کن فیصلہ ہے، بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ فیصلہ ہے. اس میں جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائیڈ بھی ہے کہ ایک تو بہت لمبے عرصے کے بعد، تقریباً 28 سال کے بعد فیصلہ آیا ہے اور ملک کے تمام انصاف پسند لوگوں کی اس فیصلے پر نظر تھی. ان کی توقعات کے خلاف یہ فیصلہ ہے. نہ صرف توقعات کے خلاف بلکہ جو کچھ پوری دنیا نے دیکھا ہے، بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس کوئی ڈھکا چھپا کیس نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنی شہادتوں کی اور ثبوت کی ضرورت پڑے. اس میں کیا ہوا اور کس نے کیا کیا، کس کی کیا اسپیچز تھیں، دن بھر وہاں مجموعہ کیا کرتا رہا، کس نے اکسایا اور اکساتے ہوئے کیا کہا، یہ ساری چیزیں ساری دنیا نے کھلے عام ٹی وی پر دیکھی ہیں، دنیا کے سارے میڈیاز میں رپورٹ ہوا ہے. یہ پارٹ آف ہسٹری ہے، تاریخ کا ایک بہت ہی اٹل حصہ ہے. تو اس کو اس طرح بغیر یعنی یہ کہنا کہ شہادتوں کی وجہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملی، یہ بہت ہی حیران کن ہے، افسوسناک ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالت کی تاریخ کا بہت ہی برا واقعہ ہے. اور ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہائر کورٹس میں، ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے جائے دوبارہ اور اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے. ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو ملزمین ہیں، ان میں سے بیشتر ملزمین ایسے رہے ہیں جن کو بہت سی تنظیموں کی طرف سے، ہندو تنظیموں کی طرف سے گاہے بگاہے سمان دیا جاتا رہا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے، لیکن پھر بھی کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سب جو ہیں بری کیے جاتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل علانیہ قانون کو چیلنج کیا گیا تھا اور عام لوگوں نے نہیں، کرمنلز نے نہیں، بلکہ ایسے لوگوں نے قانون کو چیلنج کیا تھا جن کو قانون کی رکھوالی کے لیے آگے آنا چاہیے. یہ پورے اسٹیٹ کے خلاف اور ملک کے نظام کے خلاف گویا ایک طرح سے بغاوت کا اعلان تھا. تو ایسے جرم کو اس طرح نظر انداز کرنا اور چھوڑ دینا سارے ملزمین کو، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اسٹیٹ اسی لیے وجود میں لائی جاتی ہے کہ وہ قانون کی رکھوالی کرے، کانسٹیٹیوشن کو سیف گارڈ کرے اور رول آف دی لا کو یقینی بنائے. اسی مقصد کے لیے حکومت وجود میں آتی ہے اور جو بھی حکمران بنتا ہے کسی بھی لیول کا، وہ دستور کا اسی بنیاد پہ حلف لیتا ہے کہ وہ قانون کی رکھوالی کرے گا، رول آف دی لا کو یقینی بنائے گا. تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، تمام رولرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ رول آف دی لا کو یقینی بنائیں. اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اگلے کورٹ میں لے جائیں اور سزا دلانے کی کوشش کریں. ایشیا ٹائم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ.